رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداریوں کے لیے، وفاداری نبھانے کے لیے، اس طرح کی قربانی کے لیے اپنی اور اپنی اولاد کے ساتھ بالکل تیار ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نبھانے کے لیے اپنی اور اپنے اہل خانہ جان اور مال کی قربانی دینے سے بالکل گریز نہیں کریں گے۔ دشمنان اسلام اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طریقے کے نشانات کے ذریعے اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات کو بلند فرمائے اور کروں تیرے نام پر جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سری نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آج یہ احتجاج ضلع کرنی کے علماء و مشائخ اور ائمہ مساجد کی جانب سے انعقاد کروایا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اس احتجاج کی تائید میں اور اس کی معاونت میں مفتی محمد خرم اقبال صاحب رحمانی، یہ حقیق سید زاہد سراج قادری، علامہ محمد فرقان شامی، مولانا محمد جمیل امینی، علامہ محمد عثمان اختر جلالی، مفتی سید ثاقب امجدی، مفتی ثاقب مدنی، علامہ الیاس ہزاروی، علامہ ابو بکر امجدی، علامہ عبدالکریم امجدی، مفتی ساجد اتاری، علامہ اعجاز نقشبندی، علامہ دانش شاذلی، جناب ظہیر الحسن قادری، علامہ غوث بخش نعیمی، علامہ ذیشان حسین انصاری، علامہ عاصر حسین شاذلی، اور بالخصوص ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شہباز احمد صاحب مدنی، علامہ محمد کرامہ زمان صاحب اور علامہ قاری محمد اسماعیل سعید صاحبان و تمام ہمارے یہاں رفقا موجود ہیں۔ مضمون میں پرامن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ان پر دہشت گردانہ کارروائی کی گئی اور سینکڑوں میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے اس سے بڑھ کر سینکڑوں شہادتیں وہاں واقع ہوئی، 27 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نے قربانی دے کر عشق مصطفیٰ میں اپنی تاریخ رقم کروائی، اپنا چہرہ دکھوایا۔ یہ اتنی بڑی شہادت ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ پرامن عاشقان رسول پر جس طرح یہ حملہ کیا گیا، حکومت وقت کی ذمہ داری تھی، ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی مکمل تحفظ کی ذمہ داری لیتی اور ان کو فول پروف سیکورٹی فراہم کرتی، لیکن جس طرح دیگر اقلیتوں کے ساتھ فول پروف سیکورٹی دی جاتی ہے اور 4-4 5-5 لوگوں کو دی جاتی ہے، یہاں ہزاروں عاشقان مصطفیٰ اور پوری دنیا کے عاشقان مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکلتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت وقت نے اپنی ذمہ داری سے جو ہے غفلت برتی اور اتنا بڑا سانحہ رونما ہو گیا۔ ہنگو کی جامع مسجد میں بھی عین خطبہ جمعہ کے وقت میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کو شہید کیا گیا۔ اس دہشت گردانہ کارروائی کی ہم انتہائی شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں، حکومت وقت ہوش کے نہ بھولے اور ہمیشہ جس طرح دیگر اقلیتوں کو جو ہے وہ فول پروف سیکورٹی فراہم کرتے ہیں، ہمارے جو جلسے جلوس ہیں اور ہماری تمام پروگرام ہیں ان کو بھی سیکورٹی فراہم کی جائے۔ یہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی عاشق مصطفیٰ ہیں۔ ہم نے نہ کبھی راستے بند کیے، نہ ہم نے لوگوں کی دکانوں کو بند کروایا۔ ہم وہ ہیں کہ ہمارا لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور ہم ایک دن کا بھی سڑک پر توڑنے کو روادار نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرامن شہریوں پر اس طرح حملے کر دیے جائیں، اور یہ جب حملہ ہوا اس کے بعد بھی حکومت نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، حکومت نے کوئی داد رسی نہیں کی،
نہ صدر، نہ وزیر اعظم اور نہ ہی چیف جسٹس، جو کہ دیگر اقلیتوں کے ساتھ جب سانحہ رونما ہوا جھکا جیسا چلو بھی تو وہاں ان کے دادرسی کی نہیں پہنچے۔ لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی غالب اکثریت اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والے یتیم ہو گئے۔ یہ لگتا یہ ہے کہ حکومت وقت جو اپنی ذمہ داریوں سے مکمل پہلو تہی کر رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے اس واقعے میں ملوث افراد اور اس کے سہولت کاروں کو تلاش کر کے فوری طور پر قرار واقعی سزا دی جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے شہداء کے گھر والوں کو 30 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 15 لاکھ روپے کے چیک دیے جائیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ صدر و وزیر اعظم، گورنر اور وزرائے اعلیٰ اور وزارت داخلہ جو انتہائی اعلیٰ حکومتی شخصیات ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ عہدیداران شہداء اور زخمیوں کے گھر جا کر ان سے عیادت بھی کریں اور ان کے اس شہید ہونے والوں سے ان کے لیے تعزیت بھی کریں۔ مزید یہ کہ بلوچستان کی علماء اہل سنت اور مفتی اعظم پاکستان حضرت پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو مطالبات پیش کیے ہیں وہ بھی مکمل طور پر ان کی تکمیل کی جائے اور آئندہ تمام مذہبی تقریبات، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس اور دیگر تقریبات میں فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ ہم یہاں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح جڑابالہ واقعے میں جو کچھ ہوا وہ بھی غلط تھا، مگر میڈیا کی نظر صرف ایک ہی طرف گئی اور جڑابالہ میں جس طرح جو شرپسند تھے جن کی وجہ سے رونما ہوا ان کی طرف تو